وہ حضور سے پوچھ لے تو میرا بھی چلو معاملہ بن جائے گا۔ اب ان سے زیادہ کو بے تکلف تو نہیں تھا نا نبی پاک کی بارگاہ میں، جھٹ پوچھ سکتے تھے 14 دن۔ کہتے 14 دن کے بعد بندہ آیا، وہی سوال پوچھا جو میں نے پوچھنا تھا۔ تو کہتے ہیں حضور جواب اسے دے رہے تھے اور دیکھ میری طرف رہے تھے، جواب اسے دے رہے تھے اور توجہ حضور کی میری جانب۔ ایک ان کی زندگی میں ادب بڑا ہے۔ دوسری بات یہ کہ گہرا علم ہے مولا علی کا۔ ہمارے ہاں لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، اللہ ماشاء اللہ بڑے بڑے اچھے علماء ہیں، لیکن بعض جگہ پہ علم بڑا سطحی سا ہے، سطحی سا، یعنی ساری زندگی جس بندے نے علم پڑھا ہے وہ گہرائی تک نہیں اترا، یعنی اس پر عمل نہیں کر سکا۔ تو اگر میرا علم مجھے نفع نہیں دے رہا تو میرا علم کسی کو کیا نفع دے گا؟ حضرت علی کا علم گہرا تھا، سیانہ علم تھا، گہرائی والی بات کرتے تھے، بڑی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے تھے، اور بڑے زیرک تھے، دانا آدمی تھے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ۔ اور آپ کا فہم و فراست نرالا تھا۔ ایک شخص نے کہا جی میں نے ترس کھا کے ایک عورت سے شادی کیا، وہ بوڑھی تھی، ترس کھا کے نکاح کیا، میں جوان وہ بوڑھی ہے، پر میں قریب جاتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ بڑی جگہ پہ گیا ہوں پر میرا مسئلہ نہیں حل ہوتا، حالانکہ وہ لاوارث تھی اور شادی نہیں اس کی ہو سکی۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے بی بی کو میرے پاس لا، عورت کو لا۔ وہ لائے تو آپ فرمانے تیرا نکاح نہیں ہوا؟ کہنے لگی نہیں۔ فرمایا سوچ لے، چپ کر گئی۔ فرمایا کوئی گناہ کیا ہو؟ خاموش ہو گئی۔ کہنے لگی میں نے میرا آغاز تھا جوانی کا تو میں نے ایک ناجائز بچہ پیدا کیا تھا، پھر اسے پھینک دیا، آبادی میں پھینکا۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے یہ تیرا وہی بچہ ہے۔ چونکہ جو اس نے کیفیات بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان ماں بہن جو اس کی ہوتی ہے نا، کچھ بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے فطری جذبے رکھے ہوتے ہیں، تو وہ کوئی حیوان ہو تو بات الگ ہے، اگر انسان ہو تو وہ مطلب انسان ماں کے سینے سے لگ بھی جائے تو اسے شفقت کا رنگ تو نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ جذبات پیدا ہو سکتے نہیں۔ بیٹی سینے سے لگ جائے تو وہ والے جذبات اس میں آتے۔ تو حضرت علی شیر خدا کا علم بڑا باریک۔ تو آپ فرمانے لگے میاں وہ جو تیرا اس کے اوپر ترس آیا نا، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ تیرا اس سے کوئی ازل سے رشتہ ہے، لہذا تمہارا نکاح ہی اتنا گہرا، سیانہ اور پیچیدہ، یعنی باتوں کی گہرائی تک۔ آج ہمارے بہت سارے میری طرح کے لوگ تقریر کرتے ہیں تو وہ عوامی نفسیات کے مطابق بات نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم جو تقریر رٹ کے آئے ہیں وہ تو ہم نے تو علم ظاہر کرنا ہے، اور نعرہ لگوانا بڑا شوق ہے۔ جب تک وہ مطلب لوگوں میں شوق نہ پیدا ہو پھر بعد میں گفتگو ہوتی ہے آج میں جلسہ لوٹ لیا ہے، تو میں کہا کرتا ہوں کہ جلسہ لوٹا نہیں جاتا، جلسے میں تو کچھ لٹایا جاتا ہے، علم دیا جاتا ہے، فہم دیا جاتا ہے، شوق دیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا مطلب بات ہوئی؟ تو گہرا علم تھا۔ چوتھی بات، علم بھی تھا اور تقوی بھی تھا، پرہیزگاری بھی تھی۔ جب آپ خلیفہ تھے نا، امیر المومنین تھے، امیر المومنین، آپ میں چلو صوبائی وزیر کی بات نہیں کرتا، آپ کسی نا ہلکے سے، جو وہ ہمارے پاکستان میں عہدے بہت زیادہ ہیں، تو جس کو کوئی ہلکا سا نا، چلو پرانا ورکر ہے تو کوئی دے دیتے ہیں، اس کو بھی مل جائیں تو 15 کو ووٹ تو اس کے بھی کہیں نہیں گئے مبارکباد کے۔ اللہ اسے پوچھیں کہ تیرا اصل میں کام کیا ہے تو کام کوئی بھی نہیں ہوتا اس کا، بورڈ لگ جاتے ہیں، بڑا کیا بات ہے جناب، موج بن گئی۔ حضرت علی امیر المومنین تھے اور کوفے کے چوک میں کھڑے تھے، کوفے کے چوک میں، اور فرما رہے تھے کہ بھئی یہ میری زرہ ہے، بڑی قیمتی ہے، یہ کوئی بندہ خرید لے۔ کسی نے قریب جا کے پوچھا امیر المومنین کیوں بیچ رہے ہو؟ تو فرمانے لگے میری طامت پرانی ہو گئی ہے، اب نہ اتنی پرانی ہوئی ہے کہ اس پہ پیوند لگنے کی بھی جگہ کوئی نہیں بچی، اگر یہ پھٹنے کے قریب نہ جاتی تو میں زرہ نہ بیچتا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے ابا جی خزانے کا سارا منہ کھول کے اللہ کے بندوں میں بانٹ کے تو اس کمرے میں 2 نفل پڑھ کے کہتے تھے یا اللہ گواہ ہو جا، میں نے قوم کی امانت قوم پہ خرچ کر دی ہے۔ یہ پرہیزگاری، یہ تقوی، یہ ذوق حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمارے ہاں نا ہم نے بانٹ دی ہیں چیزیں، یعنی کوئی بندہ زیادہ حضرت علی کے نعرے لگانے لگ جائے تو لوگوں کو شک پڑ جاتا ہے۔ تو ایک بندہ میرے کان میں کہنے لگا 2-3 دن سے یہاں علی علی ہو رہی ہے کان میں۔ اب بڑی جلدی ہمارے تھرمامیٹر والے لوگ بھی بڑے تیار بیٹھے رہتے ہیں، کہنے لگا 2-3 دن ہو گئے یہاں علی علی ہو رہی ہے۔ میں کیا دعا کر ہوندی رہے۔ تو کہنے لگا آپ نے کوئی وضاحت نہیں کی۔ میں کہا تینوں اصل وضاحت دی لوڑ نہیں، تینوں کسی اور شے دی لوڑ ہے۔ عجیب بیوقوف آدمی ہے بھائی، ان لوگوں کا تو رشتہ ہی کوئی نہیں مولا علی شیر خدا کے ساتھ، اور ہم جو ہیں ہم تو مرید ہیں مولا علی شیر خدا۔
आला हज़रत फरमाते हैं कि हुजूर से पहले भी जिसको विलायत मिली है वो मौला अली के सदके मिली है, और कयामत तक जिसे अल्लाह विलायत देगा वो मौला अली शेर खुदा के कदमों की खैरात की बरकत से दे। एक सिलसिला अलिया नक्शबंदिया है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक से इंसलाक करते हैं, बाकी तो तमाम सलासल को सारा फैज़ ही मौला अली शेर खुदा से। तो आप ये कैसी बात करेंगे कि जनाब वो फलाने का आप, और जी मैंने उससे कहा कि शायद मेरा दावा कोई नहीं, पर मेरी जो अपनी थोड़ा बहुत मुताला है ना, मैं इंसाइक्लोपीडिया हूँ हजरत उमर फारूक का। मुझे जुनून है हजरत उमर फारूक से मोहब्बत, जुनून है। और मैंने एक दफ़ा स्केच सिर्फ अभी बनाया है, तो शायद मैं 2 जिल्दों में किताब लिख दूँ हजरत उमर फारूक, यानी शायद उनके हालात पर कोई ऐसी किताब जो दुनिया